اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ مشکات کی جلسوں میں حدیث ترمذی کی نمبر ہے 5893۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے فاطمہ، حسن اور حسین سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ تو بات تو یہاں پر ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہیں پہ ساری چیز واضح ہو جاتی ہے، حق اور باطل کی۔ پھر آوازیں اٹھتی رہیں کہ یہ گھریلو معاملہ تھا، یہ سیاسی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم شریعت ہے، ہر حکم لازم ہے، ہر حکم واجب ہے۔ لہذا اگر آپ نے یہ فرمایا تو اس میں کوئی وزن ہوگا، کیونکہ رسول ذمہ داری سے بات کرتے ہیں۔ لہذا جب آپ ہر جگہ قرآن اور حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ شجرہ نسب پہ فخر نہ کرنا، بلکہ تمہارا کردار، تمہارے اوصاف جو ہیں وہ تقوی جو ہے وہ اصل میں کام آئے گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ ان تینوں سے جنگ نہ کرنا، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ وہ اس لیے نہیں فرما رہے کہ ان کی بیٹی ہیں یا ان کے نواسے ہیں، وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی تربیت سے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، یہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے۔ میں نے تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو مشرکوں کافروں میں سے آئے تھے ایسا نوازا اپنی تربیت سے، ایسے مقام بخشے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی بھی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی۔ لہذا اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کا ہر حرف، ہر لفظ حرف آخر ہے، اور مسلمانوں کا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو اس سے پھر جائے گا وہ کفر کرے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ افضل جو ہے درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس میں؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیج جیسا تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود بھیج۔ اور اللہ تعالیٰ حمید اور مجید، اور محمد اور آل محمد کو ایسی وسعت برکت عطا فرما جیسی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا کی۔
اور بے شک اللہ تعالیٰ حمید مجید۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آئے اور بھی رسول آئے، لیکن آل ابراہیم کو آل محمد سے کنیکٹ کیوں کیا گیا؟ کیا تعلق تھا اس کا؟ عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، نبی آئے، رسول آئے، لیکن سیدھا ابراہیم کی آل کو حضور کی آل سے کنیکٹ کیا۔ مطلب اس کا یہ تھا، مطلب تو بہت سے ہیں، لیکن ایک میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو بنیادیں ہیں ان پہ ایک عمارت بناؤ۔ وہ عمارت کھڑی ہو گئی جس کو کعبہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ کثرت سے یہاں لوگ آئیں۔ تو وہ جو کعبہ تھا، وہ جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ پایا تقبیل کو اس وقت پہنچی جب قرآن میں ذکر کیا گیا کہ ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے ہیں، لہذا ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر کے کعبہ جو تھا اس کو قبلہ بنا دیا۔ ایک کنیکشن یہ ہے کہ عمارت ابراہیم بنا رہے ہیں، قبلہ رسول بنا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کنیکشن یہ ہے کہ معراج پہ حضور گئے، نماز فرض ہوئی، نماز کے لیے قبلہ بنایا گیا بعد میں۔ تو اب کعبہ بن گیا، قبلہ بن گیا، بنانے والے ابراہیم، ان کی آل بعد میں، یہاں قبلہ بنانے والا اس کو محمد، اور اس قبلے کو بچانے والی ان کی آل، جان دے کے، ہر چیز دے کے اس قبلے کو بچایا، اور مسلمانوں کے لیے بچایا اور منافقوں کے لیے ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی، شاید ہو سکی یا نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں قربانی ہے وہ ایک بے مثال بات ہے۔ اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ حضور کا نواسہ ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے، اور احادیث میں ہے کہ حسن حسین میرے دو پھول ہیں، بے شمار احادیث ہیں جن میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی اتنی ضروری ہے کہ قربانی کا مقصد کیا تھا؟ قربانی کا مقصد تھا کہ شریعت محمدی قائم رہے۔ کیا مقصد تھا؟ اگر آج ہم اس شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور نام ان کا لے رہے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو ہم نے سبق کیا حاصل کیا؟ اس بے مثال قربانی سے، ان قیمتی جانوں کی قربانی سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اس قبلے کی طرف سجدہ نہیں کرتے، کیا سبق حاصل کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس کے لیے، تو ہم ہر مسلمان 5 وقت کا نمازی بنتا۔ تقویٰ تو خیر بڑی دور کی بات ہے،
کم از کم یہ تو ہوتا. یہ قدر ہم نے کی ہے, یہ قدر نواسہ رسول کی ہے, یہ قدر ان قربانیوں کی ہے. بہرحال کربلا چونکہ ایک مجموعہ کرب و بلا ہے, اس لیے یہ 2 شعر میں پڑھ رہا ہوں. یہ راستے ہیں درد کے, یہ منزلیں ہیں کرب کی, بلا کی اس میں ہیں سختیاں, یہ عشق ہے رسول کا. بلا کی اس میں سختیاں, یہ عشق ہے رسول کا. یہ بات بھی قدیم تھی, یہ قرض بھی قدیم تھا, جو اس کو ہے چکا رہا دل بندے بطول ہے. تو اصل میں بات یہ ہے جو اس کو ہے چکا رہا دل بندے, وہ دل بندے بطول ہے. اور 2 شعر اور سن لیں کہ ہیں حسین ابن علی ایک جرتوں کی داستان, جس میں نازک میں اصول و عزم کا کوہ گراں, استقامت کا فلک سچائی کا خورشید ہے, شام باطل کے لیے ہر دور میں تردید ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ زبان میں رکھے. صلی اللہ تعالیٰ.